وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. یہ بچے جو بیٹھے ہیں پیچھے اٹھ کے آگے آ جاؤ دیوار کے ساتھ. ہاں اٹھ جاؤ, الگ الگ ہو کر بیٹھ جاؤ. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے, اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, کائنات کی تخلیق سے اس نے 12 مہینے مقرر کر دیے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینے, ان کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اہل عرب آپس میں جدل و جدال, قتل و قتال, لڑائیاں کرتے, ایک دوسرے کے بچوں کو اٹھا کر بیچ دیتے, ان کو قیدی بنا لیتے, اور یہ جو جنگیں تھیں ان کی بہم معمولی باتوں سے شروع ہوتی اور سال ہر سال چلتی رہتی. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آ جاتے, باپ کا قاتل بھی اگر ان کے سامنے ہوتا تو وہ اس کو بھی کچھ نہ کہتے, بلکہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سینکڑوں سال بہم ایک دوسرے کو کاٹنے والے یوں کھانا کھاتے تھے کہ جیسے کبھی ان کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اس احترام کو اسی طرح باقی رکھا ہے. یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں, اختصار سے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایک مہینہ حج والا مہینہ ہے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے, ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد. یاد کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے کہ 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پے اکٹھے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. اب یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس حرمت والے مہینے کا یہ جو پہلا عشرہ ہے
جس کا آج پہلا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی بھی دن کا عمل، پورے سال کے کسی بھی دن کا عمل جو رمضان ہے اس کو شامل کر کے، کسی بھی دن کا عمل جو ہے، بڑے سے بڑا نیک عمل، ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا وَلَلْ جِہَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلْ جِہَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ شارحین نے اس جہاد سے مراد ایسا جہاد نہیں جو کہ فرض عین ہے، بلکہ اختیاری جہاد ہے کہ جس کے اندر انسان جا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جا سکتا، یعنی نہ جائے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی افضل ہے، رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ اپنا سارا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، نہ مال بچتا ہے نہ جان، یعنی خود شہید ہو جاتا ہے، وہ بندہ افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا وجہ ہے رمضان کے فرض روزوں اور رمضان کی جو عبادات اور تراویح ہیں ان کے شمول، یعنی بشمول ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ان کو شامل کر کے پورے سال تمام عبادات سے یہ عشرہ اور اس عشرے کی عبادات جو ہے وہ کوئی بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی عظیم عبادات جو ہیں وہ اس عشرے کے اندر جمع ہیں۔ حج جیسی عبادت، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، صدقہ، قربانی، اور قربانی کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ، یوم عرفہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ جو 2 لفظ ہیں شاہد و مشہود سورۃ بروج کے اندر، شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ۔ یوم عرفہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی سال کے کسی دن بھی اپنی مخلوق کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا آزاد اللہ تبارک و تعالی عرفہ والے دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت بھی ہے۔ تو یوم عرفہ جو ہے ایک اور فضیلت بھی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کے کانوں میں پڑا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت کے اندر، دین کے اندر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، آج کے دن ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی شریعت کو مکمل کر دیا. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ، وحی نبوت اور رسالت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر منقطع کر دی ہے، کاٹ دی ہے. اب اس کا تعلق بھی یوم عرفہ کے ساتھ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وہاں پر نازل ہوا. حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. آپ اس کی شان کا اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم قرآن مجید میں کھائی. عامت الناس میں رمضان کی عبادات کا اہتمام ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ، یہ جو آج کے دن سے لے کر یوم النحر، جس دن ہم قربانیاں کرتے ہیں 10 تاریخ کو یوم النحر، یہ جو عشرہ ہے حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا عشرہ ہے، یہ روزے رکھنے کا عشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھے 9 روزے رکھے ہیں. یوم النحر اور ایام تشریق جو ہیں انسان روزے نہیں رکھ سکتا، عید الفطر کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو عید قربان ہے اس دن کا، اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11 12 اور 13، 10 11 12 اور 13، یہ جو 4 دن ہیں ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام التشریقی ایام اکل و شرب. یہ جو 10 کے بعد 11 12 اور 13، یہ جو 3 ایام ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں. ایک دوسری حدیث ہے ایام اکل و شرب و ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں. ایک اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھانے پینے کے اور میاں بیوی کے شب باشی ہونے کے ایام ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تشریق کے ایام کھانے پینے کے اور قربانی کرنے کے ایام ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ تکبیرات کب پڑھیں؟ تکبیرات 2 قسم کی ہیں. ایک تکبیرات مطلق ہے، یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ عشرہ بھی تکبیرات کا ہے، لیکن کوئی جگہ اور موقع خاص نہیں ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کا، کبریائی اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک ہے تکبیرات مقید. وہ تکبیرات مقید کون سی ہیں کہ آپ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبریائی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز عید کے بعد آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز فجر سے لے کر ایام تشریق کی جو نماز عصر ہے، نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیرات پڑھتے تھے. یعنی انفرادی انسان پڑھنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ آپ
ایک آواز بنا کر پڑھیں، پڑھنا شروع کریں، اگر آواز ایک بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ذکر کرنے کے ایام ہیں، کثرت سے پورے سال کی نسبت کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر حکم ہے وَلِيَذْكُرُوا، ذکر کریں اللہ تبارک و تعالی کا۔ تو بھائیو، اجتماعی طور پر، قومی طور پر، ملی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کرتے۔ اب اسی طرح یہ قربانی کرنے کے دن ہیں۔ اب قربانی کے حوالے سے میں چند باتیں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر قوم کے لیے قربانی کا عمل جو ہے یہ مقرر کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب قربانی کے ایام آتے ہیں، حج کے ایام آتے ہیں، تو کئی لوگ اسلام کی ان عبادات سے چڑھتے ہیں اور ان کو غریبوں کی مدد کرنے کا جو ڈھونگ ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرات، دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے غرباء اور مساکین کی اعانت کا ایک مکمل ہمیں ضابطہ دیا ہے۔ اور ہماری جو بنیادی عبادات ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ارکان اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ایک روشن باب رکھ دیا ہے کہ جس کے بغیر مالدار جو لوگ ہیں اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کا اسلام اور ایمان ہی پورا نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غرباء اور مساکین کی درجہ بندی بھی کی ہے، اور پھر کئی احکام ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں رہبانیت ہو، آپ کو کسی کی بھوک پیاس سے کوئی غرض نہ ہو اور آپ بے نیاز ہو کر لوٹا مصلی لے کر آبادی سے دور چلے جائیں۔ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ دین اسلام نے جہاں عبادات کا ہمیں پابند کیا ہے، وہاں غرباء اور مساکین کی مدد کا بھی پابند کیا ہے۔ اور لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اسلام کے اندر کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرباء اور مساکین کا رزق نہ جوڑا ہو۔ حج جیسی عظیم عبادت ہے، اس حج جیسی عظیم عبادت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے غرباء اور مساکین، لاکھوں لوگوں کا رزق جو ہے وہ جوڑا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات کے اندر ملحدین کا رد کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ بظاہر ان کو یہ عبادت نظر آتی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کا رزق جو ہے وہ جوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو جانور قربان کرتے ہیں قصاب، ان کی بھی اجرت ہے، جو گھاس بیچتے ہیں ان کا بھی رزق وابستہ ہے، جو حاجیوں اور عمرے والوں کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کا سامان اٹھاتے ہیں، لوڈ ان لوڈ کرتے ہیں، حضرات ان کی ٹکٹنگ کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، اور پھر ان کے لیے خیمے لگاتے ہیں، ان کے لیے صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ آپ کبھی اس کا جائزہ لیں، انسان کی جو عقل ہے دھنگ رہ جاتی ہے کہ پروردگار نے اس کے ساتھ بھی انسانوں کا جو رزق ہے، یہ ایک انٹرنیشنل چین ہے تجارت کی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آپس میں جوڑ دی ہے۔ حضرات، اسی طرح یہ جو قربانی کا عمل ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہماری خوراک کا تعلق جوڑا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہماری معیشت اور ہماری جو تجارت ہے وہ بھی وابستہ ہے کہ جانور پالنے والے ہیں، ان کی پرورش کرنے والے، ان کو بیچنے والے، ان کو کاٹنے والے، ذبح کرنے والے، پھر امیر اور غریب کھانے والے، تحفے تحائف کا آپس کے اندر تبادلہ کرنا انتہائی خوبصورت نظام ہے۔ دنیا کے کسی مذہب
اور دین کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اور ہر نبی کو عطا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اس وقت جب قربانی کی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. یہ اس بات پر دلیل تھی کہ اس کی قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی نعمتوں سے اور بڑی نرمیوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہ گاروں کے پردے رکھ لیے ہیں. یقین جانیے اللہ ستیر ہے، پردے رکھنے والا ہے. اور اگر پردے اللہ کھول دے، اولادیں ماں باپ کو چھوڑ دیں اور ماں باپ اپنی اولادیں چھوڑ دیں اور کسی لڑکی اور لڑکے کا آپس میں رشتہ نہ ہو، یہ اللہ نے پردے رکھے ہیں. اللہ نے امت مسلمہ کے گناہ گاروں کا پردہ رکھا ہے اور آخرت میں اس معاملے کو کر دیا ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ قربانی جو ہے وہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کر دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کی جنگیں ہوتی تھی، جنگوں کے اندر جو مال غنیمت، سونا چاندی، دنیاوی مال جو ہے یہ جب جمع ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے غنائم کو میرے لیے حلال کیا ہے. آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، یہ جو سورج ہے جس پر سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی لڑائی کر رہے تھے دشمن کے ساتھ. سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب تھا. سورج کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں بھی مامور ہوں، میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، اور تو بھی مامور ہے، تو بھی اللہ کے حکم کے زیر ہے، تو بھی اللہ کی مرضی اور حکم سے چل رہا ہے، تو رک جا. یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی جو گردش ہے اس کو روک دیا. تب تک سورج غروب نہیں ہوا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے نبی اور اس کی امت کو فتح عطا نہیں کر دی. اچھا جی، فتح ہو گئی، سارا جو مال ہے، مال غنیمت، سونا چاندی اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آسمان سے آگ کا انتظار کرنا شروع کر دیا. یہ جو پرانے ہیکل ہیں، بعض آپ میں بڑی تحقیقی طبیعت کے افراد ہیں، وہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر محققین کی سائنسی جو تحقیقات ہیں ان کو پڑھتے ہیں، نشر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. جتنے بھی پرانے معبد ہیں، یعنی پرانی امتوں کی جو عبادت گاہیں اب دریافت ہو رہی ہیں، ان عبادت گاہوں کے اندر وہ ایک احاطہ، ایک جگہ ایسی ہوتی تھی کہ جہاں وہ ایسی چیزوں کو رکھ دیتے، جانوروں کو رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آ کر ان کو کھا جاتی، نگل جاتی، جلا دیتی. تو اس نبی نے بھی ایسے کیا، سارا سامان جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آگ کا انتظار کرنے لگے کہ آگ آئے اور آگ اس کو جلا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، آگ نہیں آئی. کیا وجہ ہے؟ کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے. اب مختلف قومیں تھی، قبائل تھے. میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، یعنی وہ جو نبی تھے اللہ کے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. اچھا جی، ہاتھ پر ہاتھ رکھا. جس قبیلے کے اندر خیانت تھی اس کے سردار کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا، جڑ گیا. یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ہے. اب پورے قبیلے کے جو جنگجو تھے وہ بیعت کرو. جب انہوں نے بیعت کرنا شروع کی، یعنی ہاتھ پہ رکھنا شروع کیا، تو دو بندوں کے ہاتھ چپک گئے.
بھائی تمہارے اندر خیانت ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ وہ گئے تو ایک گائے کا سر جو ہے سونے کا بنا ہوا تھا وہ لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے ڈول ہی نا چپ چپیتے ہی پچھو رکھ لیا، سائڈ تے کر لیا، بھائی کیڑا کسی نو پتہ لگنا ہے۔ تو جب وہ مال اس ڈھیر کے اندر رکھنے کی دیر تھی، آسمان سے آ گئی اور اس نے ہر چیز کو راکھ کر دی۔ حضرات یقین جانیے یہ اللہ کی اس امت پر مہربانی ہے۔ اگر ہماری قربانیاں اس طرح عیاں ہوتی، کھلتی، تو کسی نے ماں باپ کو چھوڑا ہے قربانی قبول نہیں ہونی تھی۔ کوئی بہن بھائیوں کو چھوڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، کوئی حرام کمانے والا ہے، کوئی انسانوں کو، ہمسایوں کو تکلیف دینے والا ہے، کوئی گناہ کرنے والا، فحشی کرنے والا ہے، تو ہونا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بڑوں کے پردے جو ہے وہ فاش ہو جانے تھے۔ تو یہ رب نے اس امت پر مہربانی کی ہے اور ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ اب آخرت میں معاملہ ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ کھلے گا کہ کس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی جو ہے وہ کن جانوروں سے کی جا سکتی ہے؟ بھائی آپ قربانی کے لیے اونٹ مذکر اور مؤنث، دودھ والا جانور جو ہے اس کو ذبح نہیں کرنا کہ جس کا آپ دودھ پیتے ہیں۔ ارادتاً جانتے بوجھتے حاملہ جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ تو اونٹ اور اونٹنی، گائے مذکر بھی جس کو بیل کہتے ہیں اور مؤنث بھی۔ حضرات یہاں پر میں یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے، ہماری جو مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ گائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھینس ہے، یہ نسل بھی مذکر و مؤنث قربانی کے اندر استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گائے کو ذبح کیا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا۔ دوسری بات، یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اہل لغت کا قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، قرآناً عربیّا لعلکم تعقلون۔ تو اگر گائے میسر نہ ہو، قلت ہو، بیماری ہو، آج کل ان کے اندر وبا ہے، جس طرح انسانوں کو پھوڑے اور گڑ نکلتے ہیں، اس طرح یہ گائے کو یہ بیماری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی صحت یاب کرے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بڑا نقصان ہے اس کے اندر، جو جانوروں کو تیار کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ قلت ہو جائے اور ملتے نہ ہوں یا کوئی بیماری اور وبا ظاہر ہو، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہیں وہ بھینسے کو، کٹے کو قربانی کے طور پہ استعمال کر لیں، قربان کر لیں۔ ویسے ترجیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ہی دینی چاہیے۔ اور یہ کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، نہ اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو اس بحث میں نہ ہی ضائع کرے، نہ علماء کو اس موضوع پر لڑنا چاہیے۔ اسی طرح بکرا اور بکری، یہ دونوں جو ہیں یہ بھی ذبح ہو سکتے ہیں قربانی میں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اور چھترا اور چھتری، اس کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، قسمیں ہیں، وہ آپ جو ہیں وہ قربان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کہ جانور کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سے عیب اور نقائص جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی پہلی جو خوبی ہے، جانور دوندا ہونا چاہیے، وہ اونٹ ہو، وہ گائے ہو، وہ بکرا ہو، وہ چھترا ہو، دوندا۔
اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو دودھ دینے والا جانور ہے. آپ نے فرمایا تو جزا قربان کر لے اگر تیرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے. جزا کہتے ہیں 1 سال کا، کم سے کم 9 ماہ کا. 9 ماہ سے نیچے یہ 6 ماہ کا یہ پکا کھیرا ہے. یہ جاہل مفتی ہیں قیامت کی نشانیوں والے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 دانتا جو ہے اس کو ذبح کرو. اگر یہ نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ جزا پکا جو کھیرا ہے پھر آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں. سامعین محترم، کان کترے ہوں یہ عیب ہے، یہ قربان نہیں ہوتا. چوگا چھگا عیب نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مریل جانور قربان نہیں کرنا. اسی طرح جو جانور لنگڑا ہے وہ بھی قربان نہیں کرنا. اندھا اور کانا جو جانور ہے وہ بھی قربان نہیں کرنا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا ان نستشرف العین والاذن، ہم آنکھوں کو بھی دیکھیں کانوں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں. تو یہ جو جانور ہیں یہ قربان کرنے چاہیے جن کے اندر نقائص نہ ہوں، 2 دانتا ہو، مریل نہ ہو، چوگا چھگا ہونا یہ عیب نہیں ہے. یہ بھی مسنہ کے اندر ہی شامل ہے. اب جانور خریدنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے، بھائی خرید لیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سینگ ٹوٹ گیا ہے، زخم آ گیا ہے، تو جانور خریدنے کے بعد اگر اس کے اندر ایسا کوئی عیب آ جائے تو وہ قربانی کے لیے لگ جاتا ہے. صحابہ کرام کا یہی فہم تھا. یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ مارے پھرے. اگر تبدیل کرنا آسان ہے تو آپ کر لیں، اور اگر مشکل ناممکن ہے تو پھر آپ اس کو بھی قربانی کے لیے ذبح کر سکتے ہیں. حضرات، اب جو گوشت ہے، گوشت اگر آپ عیالداری، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان بڑا ہے اور اس میں ضرورت مند ہے تو آپ سارا گوشت اپنے خاندان میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ قربانی کا گوشت اگلی قربانی آنے تک کھاتے رہتے ہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو طبیعت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی طبیعت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. علوم منہا، اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ، خود کھاؤ. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فقراء کو بھی کھلائیں اور جو اغنیاء ہیں ان کو بھی کھلائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ 3 حصے کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو غنی رکھا ہے تو آپ زیادہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ضرورت مند ہیں تو زیادہ اپنوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ 2 حصے کریں یا 3 حصے کریں تو پھر ہی آپ کی قربانی قبول ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. حضرات، جانوروں کو قربانی کے لیے کھلا پلا کر موٹا کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. لیکن یہ اسٹیرائڈ لگا کر جانوروں کو تکلیف دینا اور فربا اور موٹا کرنا اور مقابلے میں پیش کرنا، یہ جاہلوں کی حرکتیں ہیں. یہ ظلم ہے جانوروں پر. اس سے وبا گوشت کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے افراد جو مانگتے نہیں ہیں ان تک پہنچ کر ان کو گوشت جو ہے وہ دینا چاہیے. مسلمان غربا مساکین کو اپنی اس قربانی کے اندر شریک کرنا چاہیے. حضرات، ایک اور اہم مسئلہ جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کھالوں کی دوڑ جو ہے، اس میں بڑے افراد، بڑی تنظیمیں، جماعتیں شامل ہیں. عام لوگوں کو نہیں پتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاب کو کھال بطور اجرت دینے سے منع کیا ہے، منع کیا ہے. ایک اور بات بھی ہے، کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے تو وہ قربانیاں زیادہ کریں. لوگ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. کی لوڑ ہے انہیں جانور ذبح کرن دی،
حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ جو ہے وہ نہر اور قربان کیا ہے. کتنا جی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اعتدال والا معتدل اس کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. کئی لوگ ہیں نیکی کرتے نہیں ہیں اور نیکی ہوتے ان کو برداشت بھی نہیں ہوتی کہ ہیں یہ جانور انہیں 2 لین دینے 4 لین دینے. اور کیا ہی بہتر ہے کہ آپ جانور خریدیں، اپنی بیٹیوں کو گفٹ کریں، اپنی بہنوں کو گفٹ کریں جو شادی شدہ ہیں. آپ 2 جانور لیں، 3 لیں، 4 لیں، ایک اپنے لیے رکھیں، علماء کو دیں، ہمسایوں میں دیں، رشتہ داروں میں دیں. یہ بہترین عمل ہے. اور یہ قربانی جو ہے بڑی خوشی والی قربانی ہے. خوشی والی قربانی کیوں ہے؟ گوشت ڈالنے سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور بکرا چھترا جانے سے گھر کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں. تو یہ خوشی جو ہے یہ بھی لوگوں کو دینی چاہیے. گائے کے اندر آپ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. گاں دے جڑے پاوے نے نا وہ 7 کوئی نہیں، وہ 4 ہی نے. بندے لڑ پیندے نے پاویاں تو. 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اور اونٹ کے اندر 10 افراد جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. جاہل اور وڈ کسائی غیر سنت پر غیر مسنون طریقے سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، یعنی جانور کی طرح اس کو جکڑ کر زمین پر گرانا اور پھر چھریاں مارنا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو ذبح کرنا. یہ جو بڑی عید کی سنتیں ہیں نا، ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے. اگر آپ نے آج سے پہلے پوری نہیں کی تو کریں. اللہ کے نبی خود چھری تیز کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ کو کہا مجھے چھری تیز کر کے دے. تو اپنی بیوی سے کہیں چھری تیز کر. یہ کیڑوں مکوڑوں سے ڈرنے والی جو مخلوق ہمارے اوپر ہر وقت مسلط سوار رہتی ہے نا، یہ بھی دلیر ہو. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں اپنے ہاتھ کے ساتھ قربانی کے جانور جو ہیں وہ ذبح کرتی تھی. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. تو چھری کم از کم اپنی اہلیہ سے کہیں کہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. پیارے نبی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ چھری تیز کر کے دے، تو تو چھری تیز کر کے دے. اور تکبیر جو ذبح ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں. یہ پیارے نبی کی سنت ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ ہمارے رب نے ہمارے کھانے پینے کا، ہماری تجارت کا، ہماری معیشت کا، ہماری روزی روٹی کا اور ہمارے محروم طبقے کا، ان کی خوشیوں کا انتہائی بہترین اور ایک مرتب مینجمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور پھر دین اسلام کے اندر ہماری جو خوشیاں ہیں فطرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہماری پوری رہنمائی کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو عید قربان ہے خوشیوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا